سرزمین محرر مقدسہ کے سدا بہار گلشن برکات میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور خوشبودار پھول کھلتے رہتے ہیں، جن کے روشن کارناموں کی آب و تاب اور خوشبو گردش دوراں سے ماورا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ روز افزوں اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ گلشن برکات کے ایسے ہی سدا بہار پھولوں میں سے اس کا ایک گل سرسبز وہ ذات گرامی ہے جسے دنیا احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں کے نام سے جانتی ہے۔ آپ خانقاہ کے ایک پیر طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باعمل عالم دین بھی تھے۔ آپ علماء و فقہاء و مبلغ دین کے لیے احسن العلماء اور اہل طریقت کے لیے مرشد اعظم ہند تھے۔ احباب پیار سے حسن میاں حضور کہہ کر پکارتے تھے۔ ویسے آپ کا نام نامی اسم گرامی سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن قادری برکاتی تھا۔ آج کی یہ ویڈیو حضور احسن العلماء کے تعلق سے ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ حیدر حسن، یہ مقدس اسما آپ کی ذات مبارک پر زیب دیتے تھے، کیونکہ آپ اپنے جد محترم سرکار علیہ السلام حضرت مولائے کائنات اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صفات کا مظہر کامل اور صورت و سیرت میں عکس بے مثال تھے۔ آپ کا نسب 42 واسطوں سے امام زین العابدین کے شہزادے حضرت زید شہید سے جا ملتا ہے۔ یوں تو یہ کافی ہے کہ آپ مولائے کائنات اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک میں سے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے مزید فضل فرمایا اور آپ کو بر صغیر میں ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جس کی دینی و روحانی خدمات 900 سال پر مشتمل ہیں، یعنی خاندان زیدی الواسطی، جس خاندان نے ضلع ہردوئی میں قصبہ بلگرام کو اپنا مسکن بنایا اور پھر آگے چل کر اس خاندان نے ضلع ایٹا کے قصبہ مارہرہ میں سکونت اختیار کی۔ اسی خاندان میں یعنی خانوادہ برکاتیہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ زیدی القادری، واسطی، قاسمی، ان کی ہر ایک نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی ولادت 10 شعبان المعظم 1345 ہجری مطابق 13 فروری 1927 عیسوی بروز اتوار کو محررہ شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا واقعہ آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد اشرف میاں برکاتی اپنی تصنیف یاد حسن میں یوں درج کرتے ہیں۔ پیدائش کے وقت آپ سر سے پیر تک ایک قدرتی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے اور اس غلاف کے اوپری حصے پر تاج کی شکل بنی ہوئی تھی۔ دائی نے فوراً زمین پر اپنا ہاتھ مار کر اپنا لاکھ کا کڑا توڑا اور اس کی نوک سے اس غلاف کو چاک کیا۔ نومولود کا چہرہ مہر درخشاں اور ماہ تاباں کی طرح روشن تھا۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے نانا حضرت سید شاہ اسماعیل حسن المعروف شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوشیاں منائیں اور آپ کے دادا حضرت سید شاہ حسین حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضور احسن العلماء کا بچپن اور تعلیم۔ آپ کی بڑی بہن سیدہ حافظہ زاہدہ خاتون فرماتی ہیں کہ حسن میاں کو بچپن اور لڑکپن میں کسی کھیل سے کوئی رغبت نہیں تھی، یعنی بچپن سے ہی جبکہ شعور پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنی حیات کی منزل بنا لیا تھا۔ آپ کی تعلیم کے تعلق سے آپ کی بڑی بہن فرماتی ہیں حسن میاں کو قرآن عظیم ان کی والدہ محترمہ نے شروع کرایا تھا۔ 2.25 پارے والدہ سے پڑھنے کے بعد قصبے کے مشہور حافظ اسلام الدین قریشی سے قرآن عظیم حفظ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد باقی حصہ حافظ عبد الرحمن صاحب مرحوم سے پڑھا۔ آپ نے لگ بھگ 11 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرمایا۔ حفظ قرآن کے موقع پر بڑے پیمانے پر علم نشرہ کی تقریب ہوئی۔ شیر بے شے اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کر کے اپنی طرف سے دولہا بنایا۔ عزیز و اقربا کی دعوت کا اہتمام ہوا۔ یہ اسی حفظ قرآن کی برکت تھی کہ حضور احسن العلماء نے اپنی حیات مقدسہ میں بے شمار محرابیں سنائیں۔ حضور احسن العلماء صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے برس قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی چاہیے
کہ وہ صرف قرآن رمضان المبارک میں نہیں بلکہ پورے سال تلاوت کیا کریں۔ حضور احسن العلماء کے اساتذہ میں آپ کے ماموں حضور تاج العلماء حضرت سید شاہ محمد میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھوسی، مفتی سندھ خلیل العلماء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب برکاتی، حضرت شیر شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات تھیں۔ حضور احسن العلماء اپنے نانا حضرت سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے، اور آپ کے نانا نے ہی آپ کو اپنی حیات میں ہی اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ نے مذہب اسلام اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی خدمات بخوبی انجام دیں۔ اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہوئے 32 سال بحیثیت صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ آپ مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت فرماتے رہے۔ حضور احسن العلماء کو خانقاہی کاموں سے جب بھی فرصت ملتی تو آپ خانقاہ کے مدرسہ قاسم البرکات میں درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ حضور احسن العلماء نے باقاعدہ سجادہ نشین اور متولی برکاتی مسجد ہونے سے بہت پہلے خانقاہ کی برکاتی مسجد کا مصلی سنبھال لیا تھا اور سلسلہ وعظ بھی شروع کر دیا تھا۔ حضور احسن العلماء نے زندگی کے آخری ایام تک خانقاہ کی برکاتی مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے آدھے گھنٹے کا بیان کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس آدھے گھنٹے کے بیان میں قرآن عظیم، حدیث پاک، فقہی مسائل کا بیان، دینی و دنیاوی مسائل سے مقتدیوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ تقریباً 54 برس تک یعنی ان کی حیات طیبہ تک چلا۔ درگاہ و مسجد سے لے کر خانقاہ و مہمان خانہ، درگاہ و مسجد سے لے کر خانقاہ و مہمان خانہ، 54 سال کی خدمت پیہم حسن میاں پھر یاد آئے۔ حضور احسن العلماء کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ میر تقی میر کے اشعار انہیں بہت پسند تھے، لیکن شاعروں میں انہیں اعلیٰ حضرت کے کلام سب سے زیادہ یاد تھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سناتے وقت فرماتے، سنو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر پڑھتے تھے۔ آپ اکثر اعلیٰ حضرت کو ہمارے اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے پہلے چشم و چراغ خاندان برکات کا لقب اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں آپ فرماتے ہیں، چہرہ زیباں تیرا احمد رضا، آئینائے حق نما احمد رضا، تیرے مرشد حضرت آل رسول، جن کو تجھ پر ناز تھا احمد رضا، اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ، تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا، تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں، یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن، یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن، اس کے حق میں کر دعا احمد رضا۔ حضور احسن العلماء کے خلفاء، آپ کے خلفاء بر صغیر کے بڑے بڑے عالم دین اور صوفی باصفا گزرے ہیں، جن میں چند نام یہ ہیں: خلیل العلماء مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاری امانت رسول صاحب قادری پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبیر اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد اللہ العالی، جمال ملت حضرت مولانا جمال رضا خان مدد اللہ العالی۔ آپ کے خلفاء نے جس طرح آپ کی شان بیان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کیسے کمالات کے حامل تھے۔ آپ کی شان میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، حق پسند و حق نواؤ حق نما ملتا نہیں، مصطفیٰ حیدر حسن کا آئینہ ملتا نہیں، پے کرے صدق و صفا وہ شمع راہ مصطفیٰ، جو مجسم دین تھا وہ کیا ہوا ملتا نہیں، مرد میدان رضا وہ حیدر دین خدا، شیر سیرت شیر دل حیدر نما ملتا نہیں۔ وصال پرملال، دہلی کے پنت اسپتال میں 15 ربیع الاخر 1416 ہجری مطابق 11 ستمبر 1995 عیسوی بروز پیر عشاء کے وقت یہ آفتاب فلک ولایت خورشید برج ہدایت اپنے پروردگار کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے
ظاہری طور پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن اہل دیدہ و دل آج بھی آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمات آج بھی آپ کے چاہنے والوں کے قلوب کو منور رکھتی ہے اور ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ نہ فقط میرا حسن ہے، نہ فقط تیرا حسن ہے، دل ہر گدا میں روشن رخ مصطفیٰ حسن ہے۔ خم و پیچ راستوں کے مجھے گم نہ کر سکیں گے، میری رہبری کو روشن تیرا نقش پا حسن ہے۔ حضور احسن العلماء کی آخری وصیت۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اشرف میاں حضور احسن العلماء کی عشق و الفت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارفتگی کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حضور احسن العلماء کو جو ایک مخصوص اور والہانہ محبت تھی، وہ بھی غالباً عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین تھی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی اساس الفت رسول اور عظمت نبی پر قائم ہے، اسی لیے تو احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے وقت آخر سے 2-3 دن پہلے اپنے بچوں کو جو وصیت کی وہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، میرا جو مرید اس مسلک سے ہٹ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضور احسن العلماء مسلک اعلیٰ حضرت کو عشق رسول، عظمت نبی اور اپنے بزرگوں کے اقوال سے جدا نہیں جانتے تھے۔ آپ کے صاحبزادگان۔ حضور احسن العلماء کے 4 شہزادگان ہوئے، جن کے نام نامی اسم گرامی یہ ہیں: حضور تاج المشائخ حضرت سید محمد امین میاں قادری برکاتی، صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ محرر شریف۔ حضور شرف ملت حضرت سید اشرف میاں برکاتی، ریٹائرڈ انکم ٹیکس کمشنر کلکتہ۔ حضرت سید افضل میاں برکاتی IPS، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، حال ہی میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور حضور رفیق ملت حضرت سید نجیب حیدر میاں قادری برکاتی نوری، امین و اشرف و افضل نجیب جس کے ثمر، امین و اشرف و افضل نجیب جس کے ثمر، وہ سایہ دار شجر ہے میرے حسن کا گھر۔ آپ کے شہزادگان نے کبھی حضور احسن العلماء کے چاہنے والوں کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور آج بھی آپ کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادگان کو خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے اور ان سے مذہب حق کو خوب فروغ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور احسن العلماء کے مدار پر انوار پر رحمت و برکات کی بارشیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔